والا ہے، اس کے آگے ایک جگہ ایسی دائرہ بنا ہوا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا ایسا گھوڑا سر ہے، ٹھیک ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس حتیم کے قریب جو پہنچے تو اسی کے بالکل سامنے صفا ہے، صفا پہاڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ صفا پہاڑ پر حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے، ٹھیک ہے۔ صحابہ نے اوپر کو ننگی تلوار لے کر آتے ہوئے دیکھا نا، تو کسی نے نیزہ نکالنا چاہا، کسی نے بھالا اٹھانا چاہا، کسی نے تیر کو ترکٹ سے نکال کر چلے پہ چڑھانا چاہا، کسی کو تلوار کو میان سے نکالنا چاہا، اور سب نے یہی کہا کہ اگر عمر کا یاد حالت ہے تو آج ہم اسے ٹکڑے کر دیں گے، آج ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ میرے رسول نے جو عمر کے آتے ہوئے عمر کو آتے ہوئے دیکھا کہ میرے نبی کی رحمت ہے کہ آقا نے صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ وہ عمر نہیں ہے جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو۔ آگے ہوئے اس عمر کو حضرت عمر جو قریب پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، اب نگاہوں سے نگاہیں جو چار ہوئی نا، تو جو تصویر دل میں بسائے ہوئے تھے، جب ذاکر کو تنویر کو دیکھا، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے رب دیکھے تو وہ دوہا کہے، جسے رب دیکھے تو وہ شمس و ضحاہا کہے، جسے رب دیکھے تو وہ القمر کہے، تو جسے رب دیکھے تو وہ نجم کہے۔ پروردگار دیکھے تو ذرا دیکھو کہ رب کے دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ پروردگار جب دیکھتا ہے تو مصطفیٰ کو وہ شمس کہتا ہے، وہ ضحا کہتا ہے، آپ کے چہرے کی تعریف کرتا ہے، اس کی نورانیت سے خدا تعالیٰ اس کی نورانیت کو دیکھتا ہے اور فرما دیتا ہے کہ یہ والضحیٰ ہے، زلف واللیل ہے، دندان والنجم ہے۔ خدا کا بلکہ شکنا اب اس کی تشریح کروں پہ گھنٹے لگ جائیں گے۔ بہرحال تو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمر نے جو دیکھا، جو تصویر جو چھوی من میں بسا کے آئے تھے، جب اس سے زیادہ چمکدار نور والی ذات کو دیکھا تو ہاتھ میں جو تلوار ٹکی ہوئی تھی وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ اب جو ہاتھ سے چھوٹی تو پاتھر پہ گری، ابھی پاتھر پہ چھنکار ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق بھی اپنی پیشانی کو، اپنے سر کو حضور کے قدموں پہ ڈال دیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب آخر میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے کہ ہم اور آپ ابھی بچے ہوئے ہیں، ہم جیوت ہیں، قیامت ابھی نہیں آئی ہے، یہ حضور کا کرم ہے۔ ورنہ ہمارے اعمال جیسے ہیں، ہمارا کریکٹر جیسا ہے، قرآن میں جب آپ قرآن کو پڑھو گے تو ہمارے کریکٹر میں تو بہت سی خرابیاں، دوسرے نبیوں کے امتیوں میں کوئی ایک خرابی تھی اللہ نے نازل کر دیا۔ آپ کی سمجھ بات آ رہی نا؟ کوئی ایک خرابی تھی اللہ نے نازل کر دیا۔ آج ہمارے سماج میں 10 کو جمع کرو، 10 میں 10 خرابی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب نہیں نازل فرما رہا ہے کیونکہ مصطفیٰ کی رحمت ہے، اپنی امت پر مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر عذاب عام کا نزول نہیں ہوگا، میری امت پر عذاب عام کا نزول نہیں ہوگا۔ جیسے اور قوم صالح چلی گئی، ٹھیک ہے، قوم سمود چلے گئے، ایک قوم عاد چلی گئی، قوم بنی اسرائیل تباہ ہو گئے، میرے عزیز، تو رسول پاک نے فرمایا کہ میری امت پر عذاب عام کا نزول نہیں ہوگا۔ جب میری امت میں فتنہ و فساد بڑھ جائیں گے، برائیاں بڑھیں گی، تو اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر حکمران کو مسلط کرے گا۔ فضل و برکت سننا، ظالم اور جابر حکمران کو مسلط فرمائے گا۔ آج اس دور میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال بہت زمین نہیں پھٹی، ہمارے اعمال بہت برے ہیں، آسمانوں سے آگ کی بارش ہونی چاہیے تھی، ہمارے اعمال بہت برے ہیں،
ابھی بھی بچا کے رکھا ہے۔ تو جس رحمت للعالمین کے کرم و احسان سے ہم بچے ہوئے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، حضور سے محبت کریں اور اپنے اندر کی کمیاں دور کر لیں۔ تو جانتے ہو کمیاں جب دور ہو جائیں گی تو قیامت آنا لازمی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اگر دنیا میں ایک بھی مومن ہوگا تو قیامت نہیں آئے گا۔ حضور کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک بھی مومن ہوگا تو قیامت نہیں آئے گا۔ اے مسلمانوں، چاہتے ہو کہ اس دنیا میں کوئی زندگی جی لو تو ضروری ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو، کیونکہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جہاں بڑی سختیاں ہوں اور بہت آرام بھی ہے۔ اگر اچھے عمل کر کے آپ گئے تو آپ کے لیے بہت آرام ہے، اتنا آرام ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، جنت میں روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، بھی نہیں کرنا، بات بھی نہیں دینا، کچھ نہیں کرنا، صرف کرنا کیا ہے؟ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ سمجھ لیں کہ جو متقی ہوں گے، دنیا میں پرہیزگار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے میٹھے چشمے جاری کر دے گا، میٹھا چشمہ جاری کر دے گا، بغیر ایسی وفواکہ مما یشتہون، اور پھل فروٹ جتنا تم کھانا چاہتے ہو کھاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے چھوٹا پینے کے کھاؤ پیو ایک سے جو تم کھانا پینا چاہتے ہو۔ تو جنت وہ ہے کہ جہاں راحت ہے، جہاں تکلیف نہیں ہے، لیکن اللہ نے دوزخ بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنائے، اس کی سزا بڑی سخت ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ تو لہذا عزیز کو آپ سب سے کہنا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ شامیہ کی رحمت میں دنیا میں بھی رہو، کل میدان محشر میں بھی رہو، ٹھیک ہے نا، تو ضروری ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، خوف خدا بنتا ہے تربیت سے۔ آج آپ دیکھو کیسی کیسی پریشانیاں مسلمانوں کو آ رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمارے سماج میں برائیاں زیادہ ہیں۔ ہم مسجد تو بہت شاندار بنا دیتے ہیں، آباد نہیں کر پاتے، ہم اپنا گھر بہت اچھا بنا دیتے ہیں، لیکن 5 وقت مصلی نہیں بچھا پاتے۔ مسلمانوں، دنیا کی طرف آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے جو ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو کوشش کیے جا رہے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے، لیکن اس بچے کو نہ وہ خود دین سے جڑے ہوئے ہیں، نہ اپنے بچے کو دین سے جوڑتے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ کل ہی میرے پاس ایک ایسا نوجوان آیا کہ جو ایم ایس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایم ایس کر رہا ہے، اور کافروں کے بیچ رہتے رہتے اس کے دماغ پہ اتنا زیادہ یہ بھوت شیطان کو اسم ہے، اتنا زیادہ اس کے دماغ پہ آ گیا کہ اس کے ساتھی وہ موتی لگا ہے، وہ پوجا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر بس گئی۔ وہ خود کہہ رہا کہ میں اس سماج میں رہتے رہتے میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا مذہب بدل گیا ہے، ہندو ہو گیا ہو، ایسا وہ سوچ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر وہ کفرستان میں بھی ہوتا لیکن اللہ کو یاد کرتا رہتا، نمازیں پڑھتا رہتا، ہو سکتا تھا کہ اس کے عمل سے کوئی کافر اسلام کی طرف آ جاتا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن وہ بچے تعلیم حاصل کر کے بھی بیکار ہیں، کیونکہ انہیں دین نہیں معلوم ہے۔ ضرورت ہے کہ عزیزوں اپنے بچوں کو خود بھی دین کو سیکھیے، خود بھی دین جانیے، اور اپنے بچوں کو بھی دین سے راستہ پڑھائیے۔ آج بہت بڑی سازش ہے کہ کفار و مشرکین یہ سازش رکھے ہوئے ہیں کہ مسلم سماج کے اندر ہم کس طرح گھسے ہیں۔ وہ کفار و مشرکین طرح طرح کے حربے استعمال کر کے آپ ہمارے سماج میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے سماج کا نوجوان بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ اسلام کی راہ کے راستے سے ہٹ جائے۔ ضرورت ہے مسلمانوں کے حضور کی رحمت میں رہو، انہیں کی چھتر چھایا میں رہو، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اپنے
گھروں میں اسلامی ماحول بنائیے، اللہ سے ڈریے، رسول کی محبت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ٹالیاں جب آپ پیش کرتے رہیں گے تو پھر آپ کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ دولت آنے پر گمراہی کی طرف آمادہ مت ہو۔ تمہارے ماں باپ بہت غریب تھے مگر دیندار تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے مگر مذہب ان کے دل و دماغ میں ہمیشہ رچا بسا رہتا تھا۔ آج ہم شکشا کی طرف ہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے سماج میں نوجوان شکشت بھی ہو گئے، لیکن اس ایجوکیشن سے نقصان یہ پہنچ رہا ہے کہ وہ بچے دنیا دار ہو رہے ہیں، مصطفیٰ کے وفادار نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے انہیں بچپن سے تربیت نہیں دی، آپ نے انہیں ویشی جانوروں کی طرح چھوڑ کے رکھا، تو جب وہ جوان ہوئے تو اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر وہ غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے تہذیب کو بدلیے، اپنے کلچر کو بدلیے اور شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسدار بنیے۔ تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ آج ہی کی اس وقت میں دیر کی جائے، کتنا اچھا ہوتا کہ جب یہ شامیان رحمت مصطفیٰ جان رحمت کا ہے تو پھر ہم کیوں عذاب میں ہوں، مشکلوں میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سزا بھی دے۔ تو لہٰذا اس کی سزا سے بچنے کے لیے سرکار کا سہارا لے کر اور ہم سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے سب سے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب آپ تمام حضرات سے کہنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ناک پہ باندھ دیجیے اور ماں بہن بیٹیاں سینے پہ رکھنے، ہاتھ جیسے نماز میں رکھتے، اور تھوڑی دیر کے لیے سر جھکائیے، من میں جھانکیے، دیکھیے میرا بچپن کیسا، میری جوانی کیسی، میرا پاپا کیسا، تک کی زندگی کیسی، کیا مجھ سے کوئی بھول و خطا تو نہیں ہوئی؟ اگر بھول و خطا کوئی ہوئی ہے تو اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے، وہ غفور الرحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس الف و صبح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا۔ بار بار آپ کو تعلیم دی جا چکی ہے، ایک بار کلمہ شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3000 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 3000 نیکیاں نام اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ عزیزوں، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا جذبہ اور وہ استغفار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، مگر جب توبہ کرو تو پھر توبہ نصوحا کرو، اور جب آپ توبہ کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اللہ نے ہمیں آپ کو یہ موقع عطا فرمایا۔ اب ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو
غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک عمل کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس نیت کے ساتھ اٹھیں گے تو آپ کی نیت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش یہ کہ حضور اشرف الاولیاء علیہ السلام جن کے دامن کرم سے آپ اور آپ کی اولادیں وابستہ ہوئی، بے تعالیٰ اس اشرف الاولیاء نے آپ کے لیے جو سرمایہ حیات چھوڑا ہے وہ ہے مخدوم اشرف مشن۔ وہ مخدوم اشرف مشن جو ایک الگ پدھتی سے چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کا قوم ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کی تحریک یہیں سے شروع ہوئی، آپ کے قوم سے اور بڑھتے بڑھتے آج اس مقام تک پہنچ گئی۔ تو سٹنگا پڑا والوں بڑے لوگوں کو تو یاد ہوا کہ بچے انہیں نہیں معلوم، مخدوم اشرف مشن کی تحریک جو ہے وہ آپ ہی کے قوم سے شروع ہوئی اور الحمدللہ پھر اسی حوصلے کے ساتھ مخدوم اشرف مشن کو آگے آپ لوگوں نے بڑھایا۔ آج بھی آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ آپ سب کو خیر عطا فرمائے۔ مخدوم اشرف مشن کے جو کارنامے ہو رہے ہیں اس سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے؟ آج تک آگے بڑھاتے ہوئے کہ سیز کرتے ہوئے بڑھاتے ہوئے نا، تو اس میں آپ لوگوں کا سہیوگ بہت ضروری ہے، ساتھ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایک آسان طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے گھروں میں آپ کو، دکانوں میں آپ کو ڈبہ رکھنا، آپ نے رکھا بھی ہے، لیکن اس تحریک کو اور آگے بڑھائیے اور زیادہ سے زیادہ جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، دوست ہیں، اس تک بھی پہنچائیے۔ اگر ہر ایک آدمی یہ ذمہ داری لے لے کہ ہر سال میں کم سے کم دو دوست ایسا بناؤں گا جسے مخدوم اشرف مشن کا میں ممبر بنا دوں گا، تو وہ لوگ صرف ایک سٹنگا بار اتنی بڑی آبادی کم سے کم میرا خیال ہے یہاں پہ کتنا گھر ہوگا، 500 گھر تو ہو گئی نا، 350 گھر، تو 350 کو اگر 2 سے گڑا کر دیا جائے تو کتنا ہے؟ اور ہر سال 700 آدمی آپ کو خود بنا سکتے ہو، بڑھا سکتے ہو، بنا سکتے ہو کہ ہاں یہ نیت کر لو کہ ہر سال میں ایسا دوست بناؤں گا جس کو میں مخدوم اشرف مشن سے جوڑوں گا۔ کیا یہ کام آپ نہیں کر سکتے؟ بولیے۔ اور میں نہیں کہتا کہ آپ اس سے لاکھوں کی بات کیجیے کہ کروڑ دے دو، 2 کروڑ دے دو، ایک ڈبہ اسے رکھو، جو تم سے ہو سکے اسے رکھو، اس میں کرو۔ کیا یہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کو لیے ہوئے ہو، لیکن اگر آپ اب تو یہ کاری خیر کا حصہ لو کہ 2 ایسے دوست بناؤ جو ممبر نہیں ہے، جو یہ کام نہیں کر رہے، ان کو 2 ڈبے آپ دے دیجیے، کتنے کا ڈبہ ہو، لیکن اس کا ثواب ہوگا کہ نہیں، اجر ہوگا کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو نیت بتا دیجیے، طریقہ بتا دیجیے، ہمارے پیسے وصولا جاتا ہے، اس سمے فون کر دیا بھائی ہو رہا ہے، ان کی کوشش وہ بھی لے کر کے آئے گا، آپ کی نیکی وہ بھی شریک ہو جائے گا، فائدہ ہوگا، البر تو دام سے ہی کام کرے گا۔ اگر کسی کو ہم ایجنٹ بنا کے آپ کو بیچ بھیجتے تو آج اتنا بڑا کام ہو پاتا ہے؟ آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کے اسی البر کو دام سے بن رہا ہے۔ کوئی کروڑپتی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں ہر سال مشن کو اتنا نام دے دیتا ہوں، ایک بھی نہیں، لیکن جس طرح کا کام آپ کریں ویسے لاکھوں لوگ ہیں جو مخدوم اشرف مشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ آپ مخدوم اشرف مشن کے ذمہ دار سے پڑے نہیں، بچوں کو بھی چاہتا ہوں کہ بچے اپنے بڑوں سے سکھا لیں، آپ کے بڑوں میں، آپ کے باپ نے، آپ کے چاچا نے، آپ کے رشتے داروں نے جو ہے اس میں ماٹی ڈالی۔ ان نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان نوجوانوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے دادا نے بھی ماٹی ڈالی، جو آدمی بہت کمزور تھا وہ بھی ٹوکرا اٹھا کر کے اس نے مخدوم اشرف مشن میں ماٹی ڈالی، آج اسی کی محنت برقرار دی ہے۔ میں چاہتا ہوں نوجوانوں تم بھی اپنے باپ دادا کی اس یادگار کو قائم کرو اور اس میں اسپرٹ کے ساتھ آؤ۔
دوسری ایک بات کہیے بہن بیٹیوں سے، کیونکہ اس سے زیادہ یہ توجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کو اجر دے۔ اب 1 روپیہ 2 روپیہ جو ہے وہ ڈبے میں مت ڈالیے، کیونکہ یہ 1 روپیہ 2 روپیہ جو ہے وہ کہیں ہم اس کو کھپا نہیں پا رہے ہیں، کوئی بڑی مشکل سے کوئی لیتا ہے تو آپ کو وہ پیسہ بیکار ہو نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دان اگر 1 روپیہ 2 روپیہ کرنا ہے تو وہ آپ روپیے کی شکل میں ڈالیے، سکے کی شکل میں نہیں۔ اگر 1 روپیہ 2 روپیہ آپ کا نوٹ ہوگا تو وہ نوٹ تو چل جائے گا، مگر سکہ چلنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ اگر دان کرنا ہے 1 ہی 2 روپیہ کرنا ہے تو اسے منع نہیں کیا جاتا ہے، مگر وہ سکہ مت ڈالو، روپیہ ڈالو، تاکہ آپ کا کیا ہوا دان سمے پہ وہ صحیح جگہ پہ لگ جائے، بیکار نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ امید ہے کہ آپ کو ایسا کریں گے، دعا کرتا ہوں۔ اس سے اوپر آپ کی یہ 5 روپیہ میں سکہ ہے، 10 روپیہ کا بھی سکہ آپ اس کو ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بات کو قبول فرمائے اور آپ کی آبادی میں رحمت برکت نازل فرمائے، سب میں آپس میں بھالواتا کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ